سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کون کر رہے ہیں بلیک میل؟ کیونکہ وہ ہے انڈر پریشر۔ جس طرح آج انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور کون مانگ رہا ہے؟ این آر او۔ اور خان صاحب کو بھی یہ خود پتا ہے، یہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو تو کہہ نہیں رہے۔ این آر او جو دیتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے پنڈی والے دیتے ہیں۔ یہ خان صاحب انہی سے بات کر رہے ہیں کہ چاہے میری حکومت چلی جائے، اقتدار چلا جائے، میں این آر او نہیں دوں گا۔ پریشر ہے جہانگیر ترین گروپ کا۔ ایک دن ان سے بات ہوتی ہے، دوسرے دن اجلاس بلایا جاتا ہے، اب کل بھی ایک اجلاس ہے اسی کے اوپر۔ یہ گورنمنٹ ہے انڈر پریشر۔ ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی ایک کمٹمنٹ اس گورنمنٹ نے پوری نہیں کی، کوئی ایک بہتر قانون سازی اس گورنمنٹ نے نہیں کی۔ ملک کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، اور ملک کی جو معیشت ہے آپ کے سامنے ہے، کووڈ آپ کے سامنے ہے، ویکسینیشن اس ملک کے اندر تقریباً 2% لوگوں کو بھی نہیں لگی۔ اگر دنیا کو دیکھا جائے تو 50, 70, 60% لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے۔ یہ گورنمنٹ اپنی نااہلی، ناکامی کووڈ کے پیچھے چھپا رہی ہے۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ شاہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنا شو میں، اور میرے ساتھ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں شیریں اعجاز صاحبہ، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ شاہ صاحب، آج خان صاحب نے کہا میں این آر او نہیں دوں گا، انہوں نے کہا میں انڈر پریشر بھی نہیں ہوں گا، کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، کیونکہ این آر او تو آپ نے، نون لیگ نے ہمیشہ ان لوگوں کو ریلیف ملا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو امتیاز بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں۔ دیکھیں، یہ بوکھلاہٹ کی بات ہے، یہ ہمیشہ ہی جو انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا۔ آپ سے مانگ کون رہا ہے این آر او؟ آج تک تو کسی نے مانگا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے گروپس بن گئے، لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں۔ کوئی جو ہے گروپ، ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز جو ہے وہ ٹوٹ کے جہانگیر ترین گروپ میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھیں لوگوں کو ایک دھڑا تھا ان کا جو شروع سے عمران بوزدار صاحب کی حکومت بنی تھی، وہ سی ایم بنا تھا تو لوگ ان سے ٹوٹے تھے۔ انہوں نے وسیم اکرم پلس بنایا تھا انہیں۔ آج 3 سال ہو گئے ان کی جو پنجاب حکومت میں کوئی کارکردگی نہیں، کوئی کام نہیں ہوا۔ جیسے ان کا اپنا فیڈرل حکومت ہے، انہوں نے بھی 3 سال میں، پاکستان حکومت نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی پروجیکٹ گنوا دیں ہمیں، کوئی پی ٹی آئی والا بھائی آ جائے یا کوئی ان کا وزیر آ کے گنوا دے، اگر کوئی انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا یا کوئی ملک کے لیے کام کیا ہو تو ثابت کر دیں، ہم بیٹھے ہوئے۔ ہاں، کووڈ کی بات لیں تو کووڈ میں بھی جو خیراتی ویکسینز آ رہے ہیں وہی ان پہ ہمارا ملک چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنا کوئی لیا نہیں آج تک، اور ان کا کوئی سیریسنس نظر نہیں ہے۔ شروع میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ کوئی مارنے والا نہیں ہے، وبا نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، ایڈجسٹ ہونا ہے، مگر پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت خطرناک ہے تو اب یہ ڈرے ہیں اس چیز سے۔ تو ان کا کوئی وہ سیدھا ایک نیریٹو ہوتا ہے، کوئی سیدھا راہ ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں کو صرف گمراہ کریں۔ اب ان کی حکومت کا بھی یہی حال ہے تو لوگ تو ان سے بدظن ہیں بڑے۔ شیریں اسد صاحبہ، آپ کے سامنے معیشت، کارکردگی، حکومت کی پرفارمنس، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ گورنمنٹ آپ کے سامنے، کیا کہیں گی آپ نے؟ ایک تو بہت شکریہ بلانے کے لیے۔ میرا مطلب ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی گورنمنٹ آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ چلیں بھائی پیپلز پارٹی ہے، اس نے 2 یہ کام اچھے کیے، 4 یہ کام برے کیے ہیں جو ان کو بہتر کرنا چاہیے تھا۔ یہی ہم پی ایم ایل این کے لیے کہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کہتے ہیں۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جن کے لیے سمجھ نہیں آتا کہ بندہ مطلب کیا بولے، کہاں سے شروع کرے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، کوئی ایک ایسا کام جس کو ہم گنوا کے کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی نے، اس کی گورنمنٹ نے یہ 3 سال میں یہ جو کارکردگی ہے یہ بہتر کی ہے، کوئی ایک کام سوائے ان کا ایک ہی کام ہے، مطلب پہلی کامیڈی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے جو لوگوں کو ہنساتی ہے، ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ عورتوں کے حوالے سے، میں ایز اے وومن ایکٹیوسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب
हमें मतलब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म ये बोले कि औरतें रेप करवाती हैं क्योंकि उनके कपड़े भरे होते हैं, हाँ, ठीक है, ये मतलब ये अप्रोच है आपके मुल्क के वज़ीर आज़म की आपके औरतों के लिए। क्या उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे कब्र से लाश निकाल के भी रेप किया जाता है, छोटे बच्चों से रेप किया जाता है, ठीक है, जानवरों से रेप किया जाता है, तो क्या उनके कपड़ों से इसका कोई ताल्लुक है? हाँ। मतलब आप वज़ीर आज़म हो के आप क्या बोलते हैं? आपको मतलब एहसास है, आपने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन एक पूरी जो जदोजहद रही है औरतों के हवाले से, आप उसको भी सबोताज कर रहे हैं और आके ऐसी फिजूल सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात करें तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी पॉलिसी सिवाय लंगर लाने के, हर वक्त सिवाय मांगने के, सिवाय लोगों को भीख पे लगाने और लंगर लगाने के, कौन सी इकोनॉमी पॉलिसी है जो इन्होंने इस 3 साल में दी है आवाम के लिए? कोविड की अगर बात करें, जैसे इन्होंने कही है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के तजुर्बे हुए हैं, लोग अपनी वैक्सीनेशन खुद बना रहे हैं, लोगों ने हेल्थ में और एजुकेशन में बजट रखा है। गवर्नमेंट ने अब ये सोचा कि ये जो पेंडेमिक का पीरियड है इसमें हमें जो है समझ आइए कि अब हमें हेल्थ को फोकस करना है। आप मुझे बताएं कि लास्ट बजट गुजरा, कौन सा इन्होंने जो है अलग से बजट एलोकेट किया, हाँ। जिस पे हम कहें कि हाँ इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है? वैक्सीनेशन तो वो खैरात की हमें मिली है, और उसके अलावा मतलब कोई अगर आप चीज़ उठा के देख लें जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें हम ये कह सकें कि हाँ ये वाली चीज़, और इसका सबूत आप ये देख लें कि उनके जो खुद इलेक्शन अभी जो हुए हैं उसमें उनकी जो हार है वो ये साबित करती है कि उन्होंने 3 साल बाई इलेक्शन में तो उन्होंने 3 साल में क्या कारदगी दिखाई, जो वही लोग वही सीट्स आपके हाथ से इस तरह निकल गई। आप इतनी बुरी, ठीक है, मुझे ज्वाइन किया है मखदूम मोहसिन साहब, जीडीए के रहनुमा हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। आज खान साहब ने कहा है कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और प्रेशर उनके ऊपर है। कौन प्रेशर दे रहा है? जहांगीर तरीन प्रेशर दे रहा है, अपोजिशन दे रही, कौन प्रेशर है? वजीर आजम हमारे प्रेशर में आऊंगा भी नहीं, वो कह रहे हैं। 3 साल का अरसा हम एनआरओ प्रेशर ये चीज सुनते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच मिर्जा। बात असल में बात यह है कि इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि मैं समझता हूँ कि जो 3 सालों की जो फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, कि इनकी बात शुरू हुई थी कि यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नर हाउस को की दीवारें गिराकर यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और फिर आईएमएफ के साथ जो इनकी स्टार्टिंग से पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से फिर देखेंगे करेंसी जो हमारी डी वैल्यू हुई, और ओवरऑल जो मुल्की मामलात थे वो काबिल तशवीश है। मैं प्रेशर देखें, प्रेशर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेशर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार ये चीज़ नेशनल टेलीविज़न पे दोहरानी नहीं चाहिए, और ये बात बार बार करना ही इस चीज़ की निशानदही करता है कि प्रेशर तो है। और दूसरी चीज़ के आप देख लें कि अभी देखें मुल्क में और भी इंटरनेशनल सतह पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात, हमें एक हकीकत पे बात करनी चाहिए। पहली थिंग कि मैं समझता हूँ कि अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो डिस्प्यूट चल रहा था उसमें हमारी ओवरऑल हमारी ये, मैं तो समझता हूँ ये कोई फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, ये ओवरऑल हमारी एक मुल्की पॉलिसी है जिसमें सब लोगों को जो भी जामे तौर पे एक पॉलिसी के तौर पर सबको इकट्ठा होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ सब एक पेज पे थे भी, और उसमें वो बेहतर अंदाज से हमारा और या पूरे मुस्लिम उम्मा का एक केस जाके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि फ़लस्तीन में जो जंग बंदी हुई है। बाकी सेकंड चीज़, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे आएंगे तो देखिए परफॉर्मेंस तो इनकी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। आप नाकाम गवर्नमेंट कहेंगे? देखें अभी तक तो नाकामी की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक कोई भी रिलीफ देने में कामयाब नहीं है। अभी आज आपको शायद आपके इल्म में है या नहीं, आज एक नया स्कैंडल सामने आया है कि ये जो आईएमएफ ने जो इमदाद की थी कोविड के हवाले से, उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। उसके अलावा आप रिंग रोड वाला स्कैंडल देख लें। अब रिंग रोड के स्कैंडल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के स्टेटमेंट देता है कि ये नोटिस प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, उसे लिया गया है। वेट मैं अर्ज कर लूं, मैं कह रहा हूं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट, मैं नहीं कह रहा, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने टीवी पे आके ये स्टेटमेंट दी कि ये प्राइम मिनिस्टर को किसी ने मैसेज किया एंड देन वो उन्होंने रिजाइन की। प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू से कहते थे कि अगर कोई इंक्वायरी हो या अगर कोई इंक्वायरी चल रही हो या कुछ भी अगर किसी पे इल्जामात हैं
تو میں سب سے پہلے اس منسٹر کو یا اس گورنمنٹ آفیشل کو, بیوروکریٹ کو ریزائن کرنا چاہیے, انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد اب ایک فیڈرل منسٹر اور ایک ایڈوائزر. اب فیڈرل منسٹر ابھی تک ریزائن نہیں کیا انہوں نے الٹا پریس کانفرنس کر دی, جس پریس کانفرنس پہ پرائم منسٹر خود ان پہ ناراض ہوئے ہیں. سیکنڈ جو ایڈوائزر بھی نہیں ہے, آئی تھنک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ان لوگ ان الیکٹڈ لوگوں کو, جو مجھے آپ بتائیں جن کا نام آیا ہے یہ کس کیپیسٹی پہ, مجھے آپ بتائیں, یا تو لاسٹ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہو یا ان کی بہت بڑی قربانی. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یہ اے ٹی ایم تھے, یہ ان کے دوست تھے, یہ ان کے قریبی لوگ تھے. اب آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے یہ آپ کو. میر صاحب اگر دیکھیں نا, اگر آپ اے ٹی ایم جیسے لوگوں کو یا قریبی دوستوں کو آپ اور کوئی صلاح, اس چیز میں بھی کوئی حرج نہیں, اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہے اور دوست بھی ہے تو اسے نوازنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج ہے. زلفی بخاری کا کیا ایکسپیرینس ہے مجھے تو اس کو لگایا گیا؟ مجھے تو کوئی ایکسپیرینس نظر نہیں آ رہا, اور اس کے باوجود بھی وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد ان سے زبردستی ریزائن لیا گیا, اور اس کے بعد انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی وہ بینیفیشری نہیں ہیں, ان کے ننیال جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں. اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ایک تو نقشہ چینج ہوا, کاسٹ چینج ہوئی 25 ارب روپے کی, زگزیگ بنایا گیا, 8 سوسائٹیز کو 10 سوسائٹیز کو فائدہ دیا گیا. سر کتنے کلومیٹرز بڑھائے, سوسائٹیز بن گئی ہیں. ہاں, زمینوں سے بنایا نہیں گیا. پروپوزل یا میپ میں امپلیمنٹیشن ہو یا کچھ انٹرونشن ہو وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کچھ سوسائٹیز بن گئی, وہاں پہ اسکیمیں ہو گئی, وہاں پہ چیزیں بک گئی. آپ اب مجھے بتائیں, جو گورنمنٹ کی نیشنل ہائی وے کی پراپرٹی تھی وہ اس پہ پلاٹنگ ہو گئی, لوگوں نے پیسے دے دیے, اب اس چیز پہ وہ کیسے وہ دوبارہ اس شیپ میں آئے گی جو آفیشیل چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایشوز اسکیمز ہیں. جس طرح مخدوم صاحب جو ہے نا صحیح بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں پیر صاحب, اور پیر صاحب کے ساتھ ہیں وہ, تو ان گورنمنٹ میں ہے بھی, صحیح حصہ بھی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیمز نکل رہے ہیں. سب سے بڑے آپ کو پتا ہے دوائیوں کا کیا مسئلہ تھا, چینی کا کیا مسئلہ تھا, آٹے کا کیا مسئلہ تھا, پیٹرول کا کیا مسئلہ تھا, ایک بندہ ایک نکلتا گیا اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. سمجھے نا, اب کچھ ہوگا لگ رہا ہے آپ کو. دیکھیں, جو ملک کے ساتھ سچے ہوتے ہیں یا عوام کے ساتھ سچے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ حق کی بات کریں گے, وہ چاہے جی ڈی اے میں ہو یا کسی بھی پارٹی میں ہو, چاہے ان کی اپنی پارٹی میں ہی ہو. ان کے اپنے لوگ بھی ایسے ہیں جو کافی حق کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط جا رہا ہے مگر وہ مجبور ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. کافی لوگ ایسے ہیں جو ان کی پارٹی چھوڑ کے ہم سے رابطوں میں بھی ہیں اور پارٹیوں میں بھی رابطوں میں. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب سے آئے, آپ دیکھیں ان کا ایک راگ تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, یہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں, ابھی تک چڑھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان سے کوئی بھی کسی بھی جلسے میں یا کوئی بھی فورم ہو اس پہ بات ہوتی ہے تو فلاں نے ملک کو کھایا, فلاں نے ملک کو کھایا, وہ اتنے پیسے لے کے کہ آج تک کچھ ثابت ہو ہی نہیں سکا, کیونکہ کیسز سارے جھوٹے. آج تک ان کے سارے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, بائی الیکشن سبھی ہوئی ہے, کتنی جہاں بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, بڑی اکثریت سے پیپلز پارٹی بھی کامیاب ہوئی اور پنجاب میں یا کہیں اور پارٹیاں بھی کامیاب ہوئی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی جو اصلیت تھی وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کیا تھے, ان کا مینڈیٹ کیا تھا. یہ بلاول صاحب نے جو بات کی تھی سلیکٹڈ شروع میں, تو وہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے. ان کو یہاں کراچی میں ہی آپ مثال لے لیں, ان کے ایسے ایم پی ایز ہیں جن کو کوئی پڑوسی بھی نہیں جانتا, وہ الیکشن جیت کے آگے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا صبح کو اٹھے وہ ایم پی اے تھے, اور ان کو جو ہے. ٹھیک ہے شیری اسد صاحب, سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی اچھی ہے, تیسرا ٹینیور ملا ہے ان کو, ان سے لوگ خوش ہیں. جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار مینڈیٹ اس سے زیادہ ملا, ابھی بھی بائی الیکشن میں بھی ملا, اب بھی ملا بدین میں, اس سے 249 کراچی میں ملا. میں بریک کے بعد جواب لوں گا. شیرین اعجاز صاحبہ آپ سے, ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, معاشی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے, جس طرح میں نے آپ کو سوال کیا, سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے, تیسرا ٹینیور ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈاگز بائٹ کی ویکسینیشن, جو مسائل, جو چیزیں بار بار ان کو مینڈیٹ ملا ہے, سندھ کے لوگوں کا ان کے اوپر بڑا حق بنتا ہے, کیا کہیں گی؟
یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ تیسرا ٹینور تو ہے. اب اس کو ہم خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں, اسپیشلی جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, جب ہم فیڈرل کو کہتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا, تو آبویسلی ہمیں سندھ حکومت کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ سندھ حکومت نے بھی پی ٹی آئی کی طرح جو وعدے کیے تھے پچھلے 3 ٹینور سے, صرف اس ٹینور میں نہیں, اس سے پہلے بھی سالوں سے, اس میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک انہوں نے بھی پورا نہیں کیا. آپ لوگوں کی بے روزگاری کو دیکھ لیں, آپ کوئی مطلب ابھی تک جو ہے آپ ہیلتھ کا دیکھ لیں, آپ عورتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ اور پالیسیز دیکھ لیں, آپ یہ جیسے آپ نے کہا ڈاگ ویکسین کی, اس کے لیے بھی مطلب آپ کو حیرانی ہوگی کہ پالیسی یہ بنائی ہے کہ ٹی ایم او جا کے کتے مار کے آئے, آپ نے ویکسینیشن نہیں دینی ہے. اسی طرح آپ اگر اسٹرکچر, جو بھی اسٹرکچر آپ دیکھ لیں سندھ میں, پورے سندھ میں بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ بھی نہیں کام کر رہے. عورتیں آج بھی ڈلیوری کے لیے اتنی دور تک جاتی ہیں یا گھر میں ہوتا ہے ایسا, مطلب یہ کوئی صرف اس بات کی نہیں. اس کے علاوہ سندھ کے اگر آپ ایشو دیکھ لیں, آپ ابھی ایک کنٹروورشل ایشو ریسنٹ جو سندھ کے ساتھ ہوا ہے بحریہ والا, اس میں پوری سندھ جو ہے سراپا احتجاج ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہاں پہ بلڈوز کروا رہے ہیں گھر. واحد حکومت ہے جو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلے ان کے خلاف, زرداری کے خلاف, بلاول کے خلاف, سوشل میڈیا پورا بھر گیا, اس کے بعد بلاول نے اور انہوں نے ایکشن اٹھایا. کیا ایکشن اٹھایا؟ ایس ایچ او کو ہٹا دیں اور جو ہے ایس ایس پی کو ہٹا دیں, ایک دوسرا کوئی گورنمنٹ کا بندہ تھا اس کو ہٹا دیں. یہ تو وہ تو امپلیمنٹ کر رہے تھے نا, لیکن جو کروا رہے تھے آپ نے ایک بھی کوئی بات, ریزولوشن, کوئی ایسی بھی کوئی چیز بحریہ کے حوالے سے دوسرے جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی نے, اور انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں بات کی ہے, لیکن انہوں نے نہیں کی. انہوں نے ملک ریاض کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ان کے ساتھ حصے دار ہیں, لوگ یہی کہتے ہیں کیونکہ یہ شروع سے فرینڈس ہیں. جب بھی بحریہ کا کچھ بھی بنتا ہے تو ایک جو ہے ہاؤس زرداری صاحب کو مل جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو یا سندھ کے عوام کو اسپیشلی جو جدی پشتی ایک بھٹو کا قرض اتارتے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کب اترے گا, ان کو کیا ملا ہے ابھی تک. اگر دیکھا جائے فیڈرل کا پرابلم ہے تو سندھ حکومت کا اس سے زیادہ پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا ٹینیور ہے, پہلی دفعہ آئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی تیسری دفعہ آئی ہے. آپ اس کو تو نااہل ناکام کہہ رہے ہیں, ہاں نا, 3 سال کے اندر. تو آپ 3 ٹینیور والوں کو کیسے کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ سر میں مخدوم صاحب کی بات سر, آپ جواب ریسپونڈ کریں. ہاں ریسپونڈ کریں. دیکھیں میڈم نے فرمایا کہ ہیلتھ کا فیسلٹی اور کافی باتیں کی, ڈاگ بائٹس کی اور بحریہ ٹاؤن کی بھی کی, تو میں رسپونڈ اس پہ کروں گا. ہمارے صوبے میں آپ کمپیئر کر لیں ہاسپٹلس کو اور صوبوں سے تو ہمارے قدرے بہتر ہیں, اور بہت اچھی جو طریقے سے ہمارے ہاسپٹلس چل رہے ہیں, جس میں این آئی سی وی ڈی کو آپ لے لیں جو مین ہے, اس میں تھر اور مٹھی تک فنکشنل ہے, اور کافی ہمارے سب شہروں میں تقریباً اس کے برانچز اور جو ہے موبائل یونٹس کھلے ہیں. اس کے علاوہ آپ بی ایچ یوز کی بات اگر لیتے ہیں تو بی ایچ یو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, میرے ساتھ آپ چلیں. آپ یہاں سے کراچی سے اگر جائیں تھر تک آپ کو بی ایچ یوز ہر علاقے میں بڑے زبردست کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایم سی ایچ سینٹرز ہیں جس میں ڈیلیوریز کی میڈم بات کر رہی ہیں, تو وہاں پہ بہت اچھے ڈاکٹرز اور بہت اچھے طریقے سے ان کا وہاں پہ ڈیلیوری وغیرہ کا سسٹم چل رہا ہے. وہاں پہ گاڑیاں ہیں, ایمبولینسز ہے, ہر چیز ہے. اور دوسری بات رہی جو ترقیاتی کاموں کی, تو سندھ صوبے میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں, جس میں آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں. آپ کراچی سے جائیں سکھر, آپ گھوٹکی تک جائیں, آپ دادو چلے جائیں, آپ ننگر پار کر چلے جائیں, آپ کو روڈ کا نیٹ ورک بڑا زبردست ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ بات کر رہی تھی اسکولز اور جو ہے ایجوکیشن سسٹم کی, تو اب وہ بہت بہتر ہے. یہ ہمارا صوبہ تھا جس نے جو ہے بائیو میٹرک سسٹم کیا, جو گوسٹ ٹیچرز تھے ان پہ کارروائیاں کی. اس کے علاوہ آپ
اور کافی ایسی باتیں. آپ امپلائمنٹ کی بات کرتی ہیں تو یہ واحد حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے روزگار دیا. آج تک کوئی پارٹی نہیں ہے, آج تک اتنے سالوں میں کوئی نہیں جو آپ ثابت کر کے دکھائیں اتنا روزگار دیا ہو. 2012 سے کا ٹائم تھا, اس میں سب سے زیادہ دیا. محترمہ بے نظیر اور بھٹو صاحب کے زمانے, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں سب سے زیادہ روزگار. دو تین چیزیں میں ابھی اگر میں اب ایک بات میں جواب دوں گا آپ کو. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں NFC فنڈ سندھ کا کم ملتے ہیں, بس بہت کم ملتے ہیں, اس کے علاوہ بہت کم نہیں, کم ملتے ہیں. کراچی کی آپ بات لیں تو ان میں اعلان کیا گیا تھا 111 ارب روپے کا 1 روپیہ بھی آج تک نہیں لگا 3 سال میں. یہ جو بھی آج تک ہم چل رہے ہیں تو ہم اپنے بہاف پہ CM صاحب جو ہے مراد علی شاہ صاحب چل رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی بحریہ ٹاؤن کی, تو اس میں سب سے جو آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور CM مراد علی شاہ صاحب نے ایکشن لیا, بیان دیا, نہیں ایکشن لیا. جو لوگ گئے ان پہ انکوائری بھی چل رہی ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم. ٹھیک ہے, ریسپونڈ کریں تو میں مخدوم صاحب کی طرف چلا جاؤں. آپ ریسپونڈ کریں گے, میں مخدوم صاحب کی طرف چلا جاؤں. ہاں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی پوائنٹ آف ویو شاید یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں. میں انوائٹ کرتا ہوں, میرے ساتھ چلیں, آپ مٹھی میں بھی چلیں. میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میرا ایک نیٹ ورک ہے پوری سندھ میں, جہاں سے ہمیں آپ جس کی ڈیٹا کہیں گے وہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے کہیں, آپ ایجوکیشن کے اسکولز کے حوالے سے کہیں, سب کی میں آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر سکتی ہوں کہ کتنی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے اور کتنی ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہے. دوسری بات یہ کہ امن کی اگر جہاں تک بات کریں, ٹرائبل آپ دیکھیں اس کی کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے آج تک اس کا لا اینڈ آرڈر آپ نے درست نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو ابھی میرا خیال ہے 2 ہفتہ پہلے ہی سوشل میڈیا اگر آپ چیک کر لیں تو ایک خاتون ہے جو ہاسپٹل کے باہر اس نے بچے کو جنم دیا ہے. اس کے علاوہ اسکولز کی آپ حالت دیکھیں, چھتیں گر رہی ہیں. انفراسٹرکچر دیکھیں آپ, جو روڈ ہر سال روڈ ٹھیکے دیے جاتے ہیں کرپشن کے اپنے دوستوں کو, وہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے ہر سال وہ روڈ ٹوٹ جاتا ہے, پھر وہ بنتا ہے. اس کے باوجود آپ لاڑکانہ میں خود جو آپ کا اپنا علاقہ ہے, اپنا گڑھ ہے, وہاں پہ نالیاں سیوریج سسٹم یوں کھلے ہوئے ہیں, وہاں کے جو روڈز ہیں وہ نہیں بنے. ٹھیک ہے, میں مخدوم صاحب 2-3 چیزیں میں کھل کے سوال کرتا ہوں, کھل کے جواب لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ یہاں بکتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. یہاں ٹینڈرز کس کو ملتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ملک ریاض کس کا دوست ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور یہ سب جو ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چیزیں کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں, ڈھکی بھی نہیں ہیں. جابز کس کو ملتی ہیں, پیسوں میں ملتی ہیں, قریبی لوگوں کو ملتی ہیں. ایک گھر میں 4 نوکریاں جاتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کیا کہیں گے میر صاحب؟ بات دیکھیں, اگر آپ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ میں جو سن رہا تھا, شاہ صاحب تو میرے بھائی ہوں, جیسے دوست ہیں, قابل عزت ہیں, میڈم نے جو بات کی, دیکھیں پرفارمنس کا فقدان سندھ میں بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ سندھ کے عوام کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جیسے PTI کی, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے 3 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ نا تسلی بخش ہے, ٹھیک ہے, آپ 10 بائی الیکشنز نکالیں, آپ ریزلٹس دیکھ لیں کہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ PTI کے منہ پہ ٹو بی ہانسٹ عوام نے ایک تماچا مارا ہے. لیکن سندھ میں دیر از اے ڈفرنس. سندھ حکومت کا یا جو ہے اگر اوورآل اگر حقیقت کا, میں دیکھیں ہم الائز ہیں PTI کے, لیکن پھر بھی آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی سوال کیا ہوگا, جیسے آپ نے کہا میں کھل کر سوال کرتا ہوں, تو میں بھی کھل کر بات کرنے کا قائل ہوں. سندھ میں مسئلہ یہ کہ اصل میں سندھ گورنمنٹ اور عوام دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں. جیسے آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی, اب بحریہ ٹاؤن کا ایک ایشو ہے کہ 16,000 کی لیز تھی, 22,000 ایکڑ تک پہنچ گیا ہے ملک ریاض. وہ انکروچ کرتا جا رہا ہے, یہ تو تاریخی مقامات, تاریخی قبرستان, تاریخی جگہیں. یہ ملک ریاض ایک ایسا سویلین ٹھیکیدار ہے جو قانون اور ریاست سے بالاتر ہے. ایک طرف آپ اسے لیز دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ SHO کو معطل کر دیں, اور آپ IG کو کال کر دیں گے ان کو کچھ نہیں کہنا. دیکھیں کال اور فعل میں تضاد ہے. میں صرف سندھ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ نہیں کہہ رہا, اوورآل بھی آپ اگر دیکھ لیں, میں نے PTI کی پالیسیز پہ بھی یہی, جیسے زلفی بخاری رنگ روڈ اسکینڈل, اب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے
میں جیسے کال اور فعل میں تضاد ہر لیا. پروونشل لیول پہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا. اب اگر نیشنل لیول پہ چلے جائیں تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے زلفی سے ریزائن لیا. ریزائن تو لے لیا, لیکن جو اسکیمیں چلی گئی ہیں وہاں پہ بک گئی, آپ ان کا جواب دیں. پھر آ جاتے ہیں انٹرنیشنل پہ, نیشنل سے انٹرنیشنل پہ. اسرائیل اور فلسطین والے ایشو پہ ٹرکش پریزیڈنٹ بار بار بات کرتے ہیں کہ میں مسلم امہ کا نمائندہ ہوں. مجھے آپ بتائیں آج تک اسرائیل کے ساتھ سفارتکاری ترکی کی معطل ہوئی ہے؟ ابھی تک چل رہی ہے. پاکستان اس سے زیادہ بہتر سٹیٹ میں ہے. پاکستان پاسپورٹ پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے اسرائیل, لیکن ٹرکش پاسپورٹ پہ میرا بھی نہیں لکھا ہوا. اسی طرح اگر لوکل ہم سندھ کے ڈائنامکس پہ آپ بات کرتے ہیں تو سندھ میں آپ آ جائیں. دیکھیں سندھ میں سوری ٹو سے شاہ صاحب خاندانی آدمی ہیں, عزت دار آدمی ہیں, میں شاہ صاحب پہ بات نہیں کر رہا, لیکن سندھ میں جو خاندانی لوگ ہیں, جو جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو آگے لایا گیا ہے. گزرے 3-4 سال میں اگر آپ کہیں گے تو میں ان کے نام بھی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ان لوگوں کے, کہ ان کی کیا ورتھ ہے. آپ دیکھ لیں 2011 میں وہ کیا تھے, 2012 میں وہ کیا تھے, آج وہ اربوں پتی ہیں. رینٹ کے اپارٹمنٹس میں رہنے والے آج ارب روپے کے محلات میں رہتے ہیں. ہاں, جن کا اور جن کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈز ہیں ان کے صرف نام پہ آپ مجھے بتائیں. پیپلز پارٹی سندھ کے پریزیڈنٹ ہے, ورکس اینڈ سروسز منسٹری ان کو صرف نام کی دی گئی ہے. ورکس اینڈ سروسز کون چلاتا ہے؟ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں بھی صرف نام کے ایم این اے. آپ مجھے بتائیں یہ سارے ایڈوائزر, زلفی بخاری کو آپ لے لیں, شہباز گل کو آپ لے لیں, آپ شہزاد اکبر کو آپ لے لیں, پھر جب الیکٹڈ لوگ پھر رد عمل آتا ہے. جیسے جہانگیر مخدوم صاحب آپ بتائیں, پی ٹی آئی کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے, اس پوری پارٹی کو اس نے بنایا, خرچہ کیا, پیسہ لگایا, فائننس کیا. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی سارے بڑے لوگ, میاں منشا صاحب ہوتے تھے, اس کو بھی انہوں نے چلایا. پیپلز پارٹی کے اوپر صرف تنقید کیوں؟ دیکھیں بات سب پارٹیوں میں یہی ہے, سب پارٹی میں یہی لوگ ہیں. میر صاحب پہلی بات آپ کیا میں کہوں سب پارٹیوں میں مافیاز ہیں؟ دیکھیں مافیاز کو بدقسمتی سے صرف پارٹیز میں نہیں ہر جگہ پہ ہیں. آپ اگر میڈیا میں چلے جائیں میڈیا میں بھی مافیاز ہیں, آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں وہاں پہ بھی مافیاز ہیں. سر اس مافیا اس مافیا میں فرق ہوگا نا. مرزا بات وہ تو ملک کو لوٹ رہا ہے, ریاست کو لوٹ رہا ہے. دیکھیں ترین صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے. ترین صاحب کا آپ دیکھ لیں, ترین صاحب نے پی ٹی آئی اس کو استعمال کیا نا عمران خان. ترین صاحب نے پارٹی نہیں بنائی, ترین صاحب نے حکومت بنانے میں ترین صاحب کا رول ہے. پارٹی سے پہلے آپ کو پتا ہے حکومت بنانے کے لیے پیسے لگتے ہیں سر, ایم پی ایس خریدے جاتے ہیں سر, ایم این اے خریدے جاتے ہیں سر, پیسے دیے جاتے ہیں. یہ چیئرٹی نہیں ہے. بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ نے جیسے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی, سندھ میں آپ دیکھ لیں, سندھ میں آپ دیکھ لیں, صرف سندھ میں سر, آپ فیڈرل میں دیکھ لیں, آپ پنجاب گورنمنٹ میں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, خیبر پختونخوا میں کوئی ایک پروجیکٹ بنا ہے سر؟ پنجاب میں بنا ہے. ہاں مجھے بتائیں, یہ 7 سال وہاں حکمرانی 7 سال کی. پنجاب میں بنا ہے کوئی پروجیکٹ؟ اسی چیزوں کا افتتاح کریں. کل جو پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کیا وہ بھی نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا. آپ مجھے بتائیں 13 سال سے سندھ حکومت ہے نا, سندھ میں حکومت ہے نا پیپلز پارٹی کی, 5 سال تو فیڈرل بھی تھی نا. ایک موٹر وے فی سبیل اللہ بنا لیتے, ایک بنا وہ بھی نواز شریف کے دور میں بنا. اور دیکھیں جب تک ہم, اب جب سوچنا عوام کو ہے, اگر عوام اس پیٹرن پہ خوش ہے, دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے سامنے عوام نے رد عمل کیا ہے کہ عوام اس چیز کے ساتھ مطمئن نہیں ہے, رد کیا ہے بائی الیکشن رد کر رہی ہے عوام. لیکن سندھ کی عوام بار بار, اگر سندھ کی عوام کو یہی منظور ہے کہ نوکریاں بکتی رہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ اسی انداز سے ہوتے رہیں, کچھ کام ان کے بہتر بھی ہیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں, تھر پارکٹ ڈسٹرکٹ ہے, سانگڑ ڈسٹرکٹ ہیں, وہاں پہ روڈز کا انفراسٹرکچر کا کام ہوا ہے. این آئی سی بی ڈی ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس تھی تو اتنے زبردست کام ہوئے تھے. ایران پاکستان پائپ لائننگ ہوئی تھی, 18ویں ترمیم ہوئی تھی, آپ کا این ڈبلیو ایف پی کو خیبر نام دیا گیا تھا. اس کے سوا ایسے کئی کم, بے نظیر انکم سپورٹ, بے نظیر کارڈ جو ابھی تک انصاف کارڈ کے نام سے چل رہا ہے. تو ایسے بہت سارے کام جو تھے وہ ابھی تک جو چل رہے ہیں وہ کنٹینیو ہوئے. وہ صرف پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا. آج تک انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. ہم نے جو بھی کام چل رہے ہیں یہ اس زمانے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے یہ 2 یا 3 ٹینیور آپ کہہ رہے ہیں گزرے ہیں, تو 3 ٹینیور میں ہم اتنے برے تھے تو لوگ آج 40 ہزار یا 50 ہزار کی لیڈ سے ہمیں نہیں جتواتے. ہم نے خدمت کی, ہم کر رہے ہیں خدمت, تو اس کا صلہ ہمیں مل رہا ہے. ہمارے آپ کبھی آئیے گا جب الیکشنز ہوتی ہیں تو پولنگز کے اندر بھی جو ہے باہر اندر رینجرز ہوتی ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہوتی, یہ ریکارڈڈ ہے. مگر عوام نے ووٹ دیا ہے, ہمیں جتواتی ہے. جہاں پہ حکومت آپ کی ہو, ایڈمنسٹریشن آپ کی ہو, وہاں پہ بائی الیکشن جیت جانا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ الیکشن
इलेक्शन कमीशन Renters अलग होगी, एटोनमस नहीं, renters होगी तो है, किसी खास वो इलाकों किसी में के होगी, अंडर नहीं लेकिन काम गाँव करती। बड़ी मेहरबानी। इलेक्शन जो पुलिस कमीशन स्टेशन है, किसी वहाँ बड़ी पे मेहरबानी आप लोगों की। हम सिर्फ वो PTI फेडरल की गवर्नमेंट बात के कर भी रहे काम हैं। नहीं। बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, कारकर्दगी जो कमिटमेंट से पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अवाम ने उसको वोट दिया है। बाय इलेक्शन में भी वो बार बार जीत के आते हैं और उनको मैंडेट है, उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए। 3 साल के अरसे में पीटीआई गवर्नमेंट की मकबूलियत नहीं रही और वो बार बार शिकस्त खा रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।